السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، پچھلی قسط میں ہم مولانا محمود الحسن شیخ الہند کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ان کی زندگی کے ابتدائی حالات ہم نے پڑھے، ان کی پیدائش، پھر ان کے تعلیم، اس کے بعد پھر ان کے دینی کاموں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح وہ بعد میں دینی کاموں سے منسلک ہو گئے تھے۔ آئیے ان کے آگے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا نے تقریباً 40 سال درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی آخری میں جو آپ کام کر رہے تھے وہ درس و تدریس یعنی ٹیچنگ اور ایجوکیشن کا تھا۔ سلسلہ جاری رکھا۔ اتنے طویل مدت میں ہزاروں تشنگان علم آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوئے۔ اس بڑی تعداد میں کئی حضرات ایسے ہیں جو آسمان علم و دانش میں آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے، یعنی ان کے جو بھی شاگرد ہوئے بڑے مشہور و معروف شاگرد تھے اور انہوں نے بڑا نام پایا علمی دنیا میں۔ ان میں سر بار آوردہ حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری، حضرت مولانا میاں صاحب اصغر حسین شیخ الادب اور مولانا اعزاز علی۔ مولانا قاسم علماء اور مشائخ کی اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے جس نے جہاد حریت 1857 میں عملی طور پر حصہ لیا اور جو ہمیشہ آزادی کے نشے سے بے خود و سرشار رہے، خصوصاً انگریزی حکومت سے نفرت اور اسلامی اقتدار کے قیام کا خیال ان علماء اور ان کے اتباع کرنے والوں کے دلوں سے کبھی نہ نکلا۔ حریت کے دلدادہ ایسے استاد کے اثر سے حضرت مولانا شیخ الہند بھی انگریز سامراجیت کے خلاف نفرت کا جذبہ شروع سے نہایت شدید رہا ان میں بھی، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ انگریزوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو گئے اور عملی طور پر آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے لگے۔ حضرت مولانا شیخ الہند کے سن شعور کو پہنچنے تک برصغیر انگریز حکومت کی جڑیں گہرائی تک پہنچ گئی تھی، یعنی اور مضبوط ہو گئی تھی ان کی حکومت انگریزوں کی، اور اس کی مسلم کش پالیسی بالکل نمایاں طور پر دکھائی دینے لگی۔ برصغیر سے باہر انگریز خصوصاً اور یورپی عموماً مسلمانان عالم کے خلاف زبردست تحریک چلا رہے تھے جس کا ہدف خاص طور پر خلافت عثمانیہ تھا۔ اسی خلافت عثمانیہ نے بر اعظم یورپ میں عیسائیوں کے خلاف صدیوں تک جہاد کیا اور سلطنت اسلامیہ کی حدود کو وسیع کر کے خاص یورپ کے قلب اسلامی قوت و شان و شوکت کا پرچم لہرائے رکھا تھا۔ بارہا یورپی طاقتوں نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو بر اعظم یورپ سے باہر دھکیل دیں، یعنی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگیں بڑے زور و شور سے چلتی رہیں سلطنت عثمانیہ اور یورپین ممالک کے درمیان میں، کیونکہ پہلے ہم جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ پوری دنیا میں تقریباً پھیل گئی تھی، پورے آدھے یورپ میں، ایشیا میں، شمالی افریقہ میں، سب جگہ۔ تو اب وہاں سے وہ یورپین اقوام ان کو نکالنا چاہتی تھی اور اپنا قبضہ جمانا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس کے لیے برابر کوششیں کرتی رہی وہ قومیں، اور اسے کار ثواب بتا کر دوسرے ملکوں کو اکسایا جاتا رہا، یعنی یہ بھی وہ کہتے تھے کہ ان کو مسلمانوں کو یہاں سے نکالا یورپ سے اور دوسرے علاقوں سے، یہ کار ثواب ہے، یہ کہہ کر اپنے لوگوں کو اور ابھارتے تھے وہ جذبہ۔ زار روس نے ہمیشہ خلافت عثمانیہ کو ایک مرد بیمار سے تعبیر کر کے یورپ کے عیسائیوں کو اس کام کی ترغیب دی کہ وہ اسے ختم کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ اسی ذہنیت نے جنگ کریمیا کو جنم دیا، لیکن روس سے دشمنی اور اپنے بعض ذاتی مصالح کی بنا پر انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ترکی کا ساتھ دیا۔ یعنی روس کی دشمنی میں انہوں نے
وقتی طور پر انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ترکی کا ساتھ دیا. جب روس کا زور کم ہو کر کسی قدر توازن قائم ہو گیا تو دونوں قومیں اس مرد بیمار کو ختم کر کے ثواب کمانے کی فکر میں لگ گئیں اور اس سے لڑنے کے لیے موقع اور بہانے تلاش کرنے لگیں. یعنی سلطنت عثمانیہ کو ایک مرد بیمار کہہ کر خطاب کرتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ یعنی اس کو ختم کر دیا جائے، یعنی دوسرے الفاظ میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دی جائے. حضرت مولانا شیخ الہند کے زمانے میں یہی حالت تھی. انگریز ایک طرف بر صغیر میں مسلمانوں کو دبا رہا تھا، دوسری طرف دیگر طاقتوں سے مل کر مرکزی قوت یعنی خلافت عثمانیہ ختم کرنے پر تلا ہوا تھا. یعنی دونوں طرف وہ جنگ لڑ رہا تھا انگریز خاص طور سے. ایک تو ایشیا سے نکالنا چاہتا تھا، بر صغیر سے، ہندوستان سے مسلمانوں کو اور نکالنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بھی چاہتا تھا. اس کے لیے بھی وہ کوششیں کر رہا تھا انگریز. حضرت مولانا نے ان حالات کو شدت سے محسوس کیا. جہاں وہ انگریز کے قبضے کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہیں مولانا بر صغیر سے باہر اسلامی دنیا خصوصاً خلافت عثمانیہ کی بقا کے لیے کام کرنا ضروری سمجھتے تھے. تو یعنی انہیں یہاں بھی فکر ہوئی کہ کس طرح مسلمانوں کی حکومت برقرار رہے اور دوبارہ واپس آ جائے سلطنت مغلیہ کا دور. اس کے لیے کوششیں کی انہوں نے، اور پھر سلطنت خلافت عثمانیہ کو بھی وہ چاہتے تھے. ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی خلافت عثمانیہ، گو کہ کوششیں جاری تھیں انگریزوں کی، دوسری یورپین اقوام کی، لیکن ابھی تک باقی تھی. اور اس کو وہ چاہتے تھے مولانا شیخ الہند کے وہ خلافت عثمانیہ باقی رہے، ختم نہ ہو. ان تمام کوششوں میں آپ کے پیش نظر صرف ایک مقصد تھا: اسلام کی شوکت و عظمت دوبارہ قائم کرنا. چونکہ برصغیر میں حالات ایسے تھے کہ تنہا مسلمانوں کی کوئی تحریک مؤثر نہیں ہو سکتی تھی. غیر ملکی قبضہ ہٹانے کی غرض سے جدوجہد کرنے کے لیے برادران وطن سے تعاون کرنا ضروری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر یہودیوں کا تعاون حاصل کیا تھا. حضرت مولانا نے بھی جنگ آزادی میں ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل کیا. یعنی اسی پالیسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی یہودیوں کے ساتھ، اسی کو دیکھتے ہوئے آپ نے بھی ہندوؤں کو ساتھ مل کر کام کرنے پر راضی تھے آپ. لیکن مقاصد پیش نظر رکھ کر آپ نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ جمعیت انصار نام کی ایک انجمن قائم کی. اس انجمن کا قیام 1909 میں خود حضرت کے دست مبارک سے عمل میں آیا. حضرت نے اس کی صدارت کے فرائض انجام دیے اور مولانا عبید اللہ سندھی کو ناظم مقرر کیا. ابتدا میں انجمن کے مقاصد سیاسی سے زیادہ دینی تھے، لیکن آگے چل کر یہی انجمن حضرت مولانا کی سیاسی تحریکات کے لیے مضبوط بنیاد بن گئی. 1912 میں ترکی کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی، جو تاریخ میں جنگ بلقان کے نام سے مشہور ہے. اس جنگ کا اصل مقصد خلافت ترکیہ کو کمزور کر کے مسلمانان عالم کا شیرازہ منتشر کرنا تھا. چنانچہ یورپ میں ہر جگہ ترکوں کے خلاف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے. یونانیوں نے مختلف شہروں میں مسلمانوں کا کشت و خون شروع کر دیا. یہی نہیں بلکہ شہر سمرنا، اسپین کا غالباً شہر ہے یہ، یونان کا شہر ہے، شہر سمرنا میں یونانیوں نے ترکی پر جو مظالم کیے ان کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی یونان نے بھی اپنے شہر سمرنا میں مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت مظالم کیے ان کے اوپر. حضرت شیخ الہند نے، جن کے دل میں ملت مسلمہ کا درد تھا، جب یہ حالات سنے تو بےتاب ہو گئے اور ترکوں کی جانی اور مالی ہر طرح کی مدد کرنے کا عزم کر لیا. چنانچہ ترکوں کی امداد کے لیے ایک فتویٰ جاری کیا جس کا محصل یہ تھا کہ اوقاف کی زائد آمدنی اور ٹیکسز جو اوقاف کی آمدنی سے خریدے گئے ہوں جو پراپرٹیز، انہیں بیچ کر جو روپیہ وصول ہو اور دیگر آمدنیاں جو ضرورت سے زیادہ ہوں وہ ہلال احمر کے چندے میں دینا اور امداد و مجروم زخمیوں کے پر صرف کرنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. ہلال احمر تنظیم بن گئی تھی جو زخمیوں کی جنگ میں مدد کرتی تھی، جس طرح کہ آج ریڈ کراس سوسائٹی ہے کرسچنز کی. یہ فتویٰ دینے کے بعد حضرت مولانا شیخ الہند نے خود اس پر عمل کیا اور خود اپنی اور تمام مدرسین کی تنخواہیں چندے میں دے ڈالی.
طلباء نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے انعامات اور کھانے پینے کا سامان بھی دے دیا۔ آپ نے طلباء اور مدرسین کو دیہات بھیج کر چندہ جمع کرایا، اور اس زمانے میں جب روپے کی قیمت بہت زیادہ تھی 1.5 لاکھ روپے کی خطی رقم جمع کر کے ترکی روانہ کی، جس پر ترکوں نے آپ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ مالی امداد کے علاوہ آپ ترکوں کی فتح و کامرانی کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا کرتے تھے اور روتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ یعنی اس قدر درد تھا آپ کو مسلمانوں کی پریشانیوں کا۔ 1857 کے بعد بر صغیر کی سیاست کا رخ بھی مسلمانوں کے مفاد کے مخالف رہا۔ اس وقت سے 1920 تک انگریز کی پالیسی یہ رہی کہ مسلمانوں نے ہند کو جس طرح ممکن ہو کچلا جائے اور حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ ان کے لیے ابھرنے کا کوئی موقع نہ رہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے۔ اول آپ نے جمعیت انصار قائم کی، بعد میں ریشمی رومال کی ایک تحریک چلائی، اور سید احمد شہید کی طرح اس تحریک کا مرکز بر صغیر کے شمالی مغربی علاقے میں رکھا۔ اسی لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ افغانستان سے تعلقات استوار کیے جائیں۔ چنانچہ اپنے ایک معتقد فضل واحد معروف بہاجی ترنگ زئی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے علاقے یاغستان میں گوریلا جنگ شروع کر دیں۔ ساتھ ہی اپنے شاگردوں کو ہدایت کی کہ وہ حاجی ترنگ زئی کا ساتھ دیں اور ان کے پرچم کے نیچے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یعنی افغانستان کے ایک مجاہد کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ مجاہد لیڈر کو اس کام میں ملا لیا۔ یہ تحریک شروع ہو گئی۔ چونکہ پہلی عالمگیر جنگ کی وجہ سے انگریزوں کے تجربہ کار آزمودہ فوجیں دوسرے ممالک میں تعینات اور برسر پیکار تھیں، اس لیے انہوں نے تحریک کچلنے کے لیے رنگروٹ بھرتی کیے، لیکن رنگروٹوں کی یہ فوج قطعاً ناکام رہی۔ مجاہدین نے انگریزوں کے 2 ڈویژن کا صفایا کر دیا۔ غرض یہ تحریک نہایت کامیابی سے چلی، لیکن اسے زیادہ عرصے تک قائم کرنے کے لیے مالی امداد اور ہتھیاروں کی ضرورت تھی، لہذا باہر کی اسلامی حکومتوں سے امداد لینا ضروری تھا۔ حضرت مولانا شیخ الہند کے حکم سے مولانا عبید اللہ سندھی کابل گئے اور وہاں امیر حبیب اللہ سے ملاقات کی اور انہی کی ایما پر کانگریس میں شریک ہو گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی افغانستان پہنچ گئے، جنہوں نے ترکی اور جرمنی سے بھی روابط قائم کیے۔ ترکی اور جرمنی سے حکومتوں کے اشارے پر برصغیر سے گئے ہوئے رہنما نے کابل میں برصغیر کے لیے حکومت قائم کر لی۔ برصغیر کے لیے حکومت موقتہ، یعنی ایک جلا وطن حکومت وہاں پر کابل میں قائم کر لی۔ ادھر خود شیخ الہند مدینہ منورہ پہنچ کر ترکی حکمرانوں سے معاہدے حاصل کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ان تمام کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ حاجی ترنگ زئی کے ذریعے مولانا شیخ الہند نے جو تحریک شروع کی تھی، افغانستان اور ترکی کی حکومت اس کی مدد کرے۔ 1915 میں مولانا شیخ الہند اپنے اس مشن پر روانہ ہوئے، ساتھ ہی حج کی بھی نیت کر لی۔ اس سفر کے 2 عظیم مقاصد تھے: اول فریض حج کی ادائیگی، دوم حکومت قاہرہ کے خلاف جہاد کے لیے ذرائع و وسائل مہیا کرنا تھا۔ حکومت قاہرہ سے مطلب یہ جابر حکومت جو یورپینز کی تھی انگریزوں سے، اس کے خلاف جہاد کے لیے ذرائع و وسائل اکٹھا کرنا تھا۔ دوسری مقصد آپ نے پوشیدہ رکھا، یعنی انگریزی حکومت کے محکومہ سرغسانی نے آپ کے اس مقصد سے بھی حکومت کو آگاہ کر دیا، لہذا آپ کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی گئی۔ یعنی یہ جو ذرائع حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ ترکی حکومت سے، تو اس کا پتہ انہیں چل گیا انگریزوں کو، انہوں نے ان کے پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ حضرت مولانا شیخ الہند اپنے چند رفقا کے ساتھ حجاز مقدس روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر گورنر مکہ غالب پاشا سے ملاقات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آپ کو انور بے اور جمال پاشا سے ملا دے۔ یہ ترکی کے لیڈرز تھے اس وقت کے، حکمران تھے، تو وہ کوشش انہوں نے کی کہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ غالب پاشا نے ایک تعارفی خط گورنر مدینہ کو دے کر سفارش کی کہ وہ حضرت مولانا کی
ان دونوں زعما سے ملاقات کرائے. انہوں نے خط دیا مدینہ کے گورنر کے نام پہ کہ ان سے ملاقات کرا دی جائے. یہ خط لے کر آپ مدینہ پہنچے. اس وقت وہ مدینہ میں شاید مقیم تھے. وہاں آپ کے شاگرد رشید مولانا حسن احمد مدنی آپ کے ساتھ ہو لیے اور مولانا خلیل احمد کی معیت بھی حاصل ہو گئی. انور بے اور جمال پاشا ترکی کے جو لیڈر تھے، انہوں نے وقت کی تنگی کی وجہ سے تمام علماء کا اجتماع مسجد نبوی میں منعقد کیا. حضرت مولانا کی وہاں دونوں زعما سے ملاقات ہوئی. پھر ایک دوسری ملاقات میں آپ نے دونوں سے تعلق قائم کیا اور انہیں لکڑی کے ایک صندوقچے میں کے درمیان میں رکھ کر مولانا ہادی کے ذریعے بر صغیر روانہ کر دیا. یعنی صندوق کی تہ میں چھپا کے انہوں نے وہ جو بھی امداد ملی ان سے لیڈروں سے ترکی کے، وہ انہوں نے صندوق میں چھپا کر انڈیا بھیج دیا. بمبئی میں ان کی تلاشی ہوئی مگر کوئی ثبوت نہ ملا، کیونکہ چھپا کے رکھا تھا انہوں نے صندوق کے اندر، نہ مل سکا انہیں انگریزوں کوئی کسٹم وغیرہ کو. پھر بھی حکومت کا شبہ دور نہ ہوا اور وہ آپ کی گرفتاری کی فکر میں سرگرداں رہی. لیکن شک تو تھا پھر بھی ان کو، تو انہوں نے گرفتار کرنا چاہا ان کو. مولانا پھر مدینے سے مکہ معظمہ آئے اور فریضہ حج ادا کر کے غالب پاشا سے بعض مشورے کرنے طائف تشریف لے گئے. انہیں ابھی وہاں مقیم تھے کہ شریف حسین کے حکم سے عرب سپاہ نے طائف کا محاصرہ کر لیا. وہاں آپ کافی عرصے محصور رہے. جب چھٹکارا نصیب ہوا تو مکہ مکرمہ آ کر دوسرے حج کا انتظار کرنے لگے. اسی دوران اورنگ آباد دکن کے ایک خان بہادر جن کا اسم گرامی مبارک علی تھا، انگریز کی ایما پر ترکوں کی تکفیر کا فتویٰ لینے مکہ معظمہ وارد ہوئے اور شریف حسین سے ملاقات کی. اس نے دیگر علماء کے علاوہ حضرت مولانا شیخ الہند سے بھی فتوے پر دستخط کو کہا. آپ نے انکار کر دیا. یعنی انہوں نے ایک سمجھیے کہ جاسوس بھیجا، مخالف بھیجا جو ترکوں کا مخالف تھا، اور وہاں پر آ کے اس نے شریف حسین سے ملاقات کی. وہ بھی غالباً زیر اثر تھے انگریزوں کی حکومت کے، اور پھر انہوں نے علماء سے پھر یہ فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کیا کہ یہ تو ترکیوں کے خلاف لڑنا صحیح ہے. یہ فتویٰ لینے کی کوشش کی اور شیخ الہند سے بھی اس پر دستخط کرنے کے لیے کہا. آپ نے دستخط نہیں کیا، انکار کر دیا. شریف حسین جو بعض وجوہ کی بنا پر پہلے سے آپ سے بدظن تھا، انکار پر غصے میں آ گیا. اس نے حضرت مولانا شیخ الہند اور آپ کے 4 رفقا عزیز گل، حکیم مولوی، نصرت حسین، مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے بھتیجے مولانا وحید احمد کو گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالے کر دیا. وہ جو شریف حسین جو وہاں کا گورنر تھا مدینہ کا، غالباً وہ بھی انگریزوں سے ملا ہوا تھا، ان کے زیر اثر تھا. جب انہوں نے فتوے پر دستخط نہیں کیے ترکی کے خلاف جنگ کرنے کے، تو اس نے ان کو اور آپ کو اور آپ کے 4 ساتھیوں کو گرفتار کرا دیا. انگریز تو پہلے ہی طاق میں تھے. انہوں نے ان 5 کو سیاسی قیدی بنا کر پہلے مصر اور پھر مالٹا بھیج دیا. وہاں 3 سال کی جلا وطنی اور قید کی سزا بھگت کر آپ جون 1920 میں وطن واپس آئے. پہلے بمبئی میں شاندار استقبال ہوا. پھر جس اسٹیشن سے گزرے وہاں مخلوق خدا آپ پر عقیدت کے پھول چڑھانے آئی. دیوبند پہنچے تو پورے قصبے کی آبادی اسٹیشن پر امڑ آئی. بزرگوں سے سنا ہے کہ اتنا ہجوم نہ پہلے کبھی دیکھنے میں آیا اور نہ کبھی بعد میں دیکھا گیا. ہر متنفس کی خواہش یہ تھی کہ آپ کی ایک جھلک دیکھ لے، خواہ اس میں جان شیریں سے ہاتھ دھونا پڑے. کہتے ہیں کہ اس کوشش میں بہت سے لوگوں کے کپڑے پھٹ گئے. یعنی بہت مقبول چونکہ پورے برصغیر میں ہو گئے تھے آپ. تو جب وہ قید سے وہاں سے واپس آئے، کہاں بھیجا گیا تھا ان کو؟ مالٹا بھیج دیا گیا تھا. پہلے مصر پھر مالٹا. وہاں سے واپس جب آئے 1920 میں تو بڑا زبردست ان کا ہندوستان میں استقبال ہوا، کیونکہ بہت سے لوگ ان کے دینی خدمات سے متاثر تھے.
کچھ عرصے بعد آپ کی اہلیہ فوت ہو گئیں، پھر آپ بھی بیمار رہنے لگے، مگر آپ کے قومی مشاغل جاری رہے۔ بیماری کی حالت میں مختلف سفر کیے، جامعہ ملیہ کا افتتاح کرنے آپ کو مدعو کیا گیا، علالت کے باوجود آپ علی گڑھ تشریف لے گئے، تاہم سفر کے بعد مرض میں اضافہ ہو گیا۔ ڈاکٹر انصاری علاج کی غرض سے دہلی لے آئے، وہاں ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی پر قیام کیا۔ مسیح الملک حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری اور حکیم نابینا جیسے معالج ہر وقت آپ کی دیکھ بھال کے لیے موجود رہتے تھے، لیکن موت کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ چنانچہ بہترین علاج معالجے کے باوجود آپ جانبر نہ ہو سکے اور 30 نومبر 1920 کو دائی اجل کو لبیک کہا۔ دہلی سے آپ کا جسد مبارک دیوبند لایا گیا۔ دوسرے دن نماز جنازہ ادا کر کے آپ کے استاد مرشد حضرت مولانا محمد قاسم کے آستانے پر پہنچا دیا گیا۔ اس طرح حیات قریب بھی استاد اور شاگرد میں بھی استاد اور شاگرد ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، یعنی آپ کا مزار پھر محمد قاسم نانوتوی جو آپ کے محترم استاد تھے انہی کے برابر میں آپ کا مزار بھی بنایا گیا۔ شیخ الہند کی تصانیف زیادہ نہیں ہیں، مگر جو ہیں وہ نہایت محققانہ اور عالمانہ ہیں۔ طرز تحریر میں خشکی سختی نہیں بلکہ ایک طرح کی لطافت اور شگفتگی کا عنصر موجود ہے۔ آپ کا اہم ترین کارنامہ ترجمہ قرآن شریف ہے۔ آپ نے ترجمہ بھی کیا قرآن کا، جس کا بڑا حصہ آپ نے اسیر مالٹا کے دوران پورا کیا۔ یہ ترجمہ قرآن کریم کے بہترین اردو ترجمے میں شمار کیا جاتا ہے۔ متعدد بار شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے حاشیے کے ساتھ چھپ چکا ہے اور بےحد مقبول ہے۔ آپ کے اخلاق و عادات کے متعلق کچھ لکھنا چھوٹا منہ بڑی بات کے مترادف ہے۔ مختصر اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ دور آخر میں آپ سلف الصالحین کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ کی زندگی میں صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں کی چھاپ نظر آتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلی صدی میں مسلمانوں میں ایسا جامع صفات انسان کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ کر حکومت کرنے اور علوم نبوت کی اشاعت میں اتنی صحیح و کوشش کرنے والا، بے زر و بے زور ہونے کے باوجود زندگی بھر مجاہدانہ سرفروشی کو کام میں لانے والا اگر کوئی دکھائی دیتا ہے تو حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند کی ذات ہے۔ اقبال نے حزب شعر میں مومن کی جو شان بتائی ہے، اس کی پوری جھلکیاں ہمیں آپ کے کردار میں ملتی ہیں۔ علامہ اقبال کے اشعار ہیں: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بے لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلماں، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ سبحان اللہ۔ یہ حالات تھے، یہ شخصیت تھی، یہ خدمات تھیں۔ اجازت دیے، فی امان اللہ۔